نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قبلے کو فالو کرنے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہاں پر حکم ہوا ہے کہ جہاں بھی ہو، جہاں سے نکلو، اپنا چہرہ ادھر کو کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ بخاری کی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی پر نفل نماز پڑھ رہے تھے، سر سے اشارہ کرتے جاتے، جدھر منہ ہوتا ادھر ہی صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نفل نماز تو آپ سواری پر پڑھتے اور جدھر وہ مڑتی جاتی آپ بھی ادھر ہی کو منہ موڑ لیتے، لیکن فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو فرض نماز وہاں پر پڑھنی چاہیے جہاں قبلے کی ڈائریکشن فالو کی جا سکے، اگر ممکن ہو، مثلا جہاں گاڑی رک جائے اور وہاں سے پوچھ کے دائیں بائیں سے آپ اس طرف کو منہ کر لیں۔ اسی لیے مسافر کے لیے نماز جمع کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو وہ اکٹھے کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سالم نے کہا، عبداللہ بن عمر سفر میں رات کو اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی اس پہ پڑھ لیتے تھے، صرف فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا منہ پورب کی طرف ہوتا، جب آپ فرض نماز پڑھنا چاہتے تو اترتے، قبلے کی طرف منہ کرتے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو یہاں تو نماز نہیں پڑھی کہ جلدی گھر چلیں، اتر گئے نیچے، گاڑی میں بیٹھے، کہا دیر ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، چلو گاڑی میں نماز پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرض یہاں پڑھ لیں، سنت نفل بے شک گاڑی میں پڑھ لیں۔ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا عورتوں کو سواری پر نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی وقت میں درست نہیں، پریشانی کا وقت ہو یا اطمینان کا، اور اس سے مراد فرض نماز ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر نفل پڑھتے تھے، خواہ کسی طرف اس کا منہ ہو، اور وتر بھی اس پر پڑھتے تھے، صرف فرض نہیں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور سفر میں نفل پڑھنا چاہتے تو اپنے اونٹ کا منہ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہہ لیتے، پھر نماز پڑھا کرتے، چاہے جدھر وہ ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبلے کو فالو کرنا اہم ترین احکامات میں سے ہے، معمولی چیز نہیں۔ ہاں، ہر حکم میں آپ دیکھیں گے دین کے ایک ایکسیپشنل صورت ضرور ہے کہ انتہائی مجبوری میں، مثلا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے، اب اس میں آپ کے پاس صرف اپنی ہی سیٹ ہے، رستے میں تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، یا کوئی اور جگہ وہاں نہیں ہے، اور آپ کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے، یعنی جس طرح بھی تمہارا منہ مڑے گا، موڑ کاٹو گے، جدھر کو بھی جاؤ گے، تو وہیں پر اللہ کی ذات ہے۔ تو جب قبلے کا تعین کرنا انسان کے بس سے بالکل باہر ہو، کوئی صورت نہیں، نہ جہاز روک سکتے ہیں، نہ نیچے اتر سکتے ہیں، نہ کسی کو پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بس وہی ایک حالت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ، تو پھر یہ ہے کہ نماز تو ایسا فرض ہے جو آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی حال میں بھی، تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، پھر آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ جب تک میں لینڈ کروں گی نماز کا وقت باقی ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں، چاہے تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے تو اتر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نیچے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام بھی فرض ہے، کھڑا ہونا بھی ضروری، ٹھیک ہے۔
تو گویا کیا پھر سبق نکلا؟ کیونکہ بہت سے لوگ باتیں بہت مس کوٹ کرتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں دوسری کے وقت توجہ نہیں کرتے، پھر باہر جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں انہوں نے تو منع کیا، جہاز میں بھی نماز نہیں پڑھنی، گاڑی میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تین باتیں ہیں۔ نمبر 1، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے، سنت نماز سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، وتر سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر شروع کرتے وقت آپ قبلے کا رخ کر لیں اور پھر سواری گھوم جائے تو کوئی بات نہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ نیچے اترنے کی کوئی صورت نہ ہو اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، نماز کو جمع کر لینا اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان سواری پر بغیر قبلہ کے رخ کیے فرض پڑے۔ ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات کی کسی نے یہ بات لکھ کے بھیجی ہے، یہ لکھتی ہیں جب میں بہت چھوٹی تھی کھیلوں کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے بھی کہ 3 بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، کچھ اللہ نے صلاحیت بھی دی تھی۔ جس اسکول میں رہی پاکستان سے لے کر انگلینڈ تک ہمیشہ کھیلوں دوڑوں میں بھرپور حصہ لیا، اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کیا، انٹر اسکول مقابلوں میں دوڑوں میں سبقت لے جانے کی قدرتی خواہش ہوتی، لیکن عملاً احساس ہوتا کہ ایسے ہی اٹھ کر کھڑے ہونے سے نہیں جیتا جا سکتا، چاہے کتنی بھی خداداد صلاحیت کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلسل ٹریننگ، فٹ رہنے، اسٹیمنا بڑھانے اور اوپر کی گئی تنقید کو کھلے کانوں سے سن کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو یا کسی بھی اچھے کام میں آگے بڑھنے کے لیے صرف شوق ہی کافی نہیں، صرف صلاحیت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش، اپنی ایبلٹی کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائزز اور کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا اور اس کام میں تنقید کو برداشت کرنا۔ کیونکہ جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب آپ کی پیٹھ ہوں گے، سب آپ کو شاباش کہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان لوگوں کی تنقید سن کے کھلے دل سے برداشت کر لے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، تو انسان کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ دیکھے اچھا یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو نیکیوں میں بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا اگر ہم یہ دیکھتے رہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا پسند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی، یہ لکھتی ہے کہ میں پڑھائی میں بھی سبقت لے جاتی رہی ہوں، لیکن زیادہ خوشی مجھے ہمیشہ کھیلوں میں جیتنے کی ہوتی۔ وہ ایک الگ ہی احساس ہوتا جب میں سب سے پہلے لائن کراس کر کے جاتی، انعامات اور میڈل نوازے جاتے۔ اگر وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی دوڑیں اتنی خوشی کا باعث ہوتی ہیں، دوڑنے کی بات ہے نا، تو حقیقی کامیابی میں نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکل کر انسان کو قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی۔ میں جتنا سوچتی ہوں میرا شوق اتنا ہی بھڑکتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، تجسس بڑھتا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہوں گے، کون سی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہیں۔ یقیناً انسان کی تمام زندگی کا عکس اس کی شخصیت میں آتا ہے، اندر کی وہ حس سو تو سکتی ہے لیکن جگائی بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جو آپ بڑھتے ہیں نا اور آپ کو کوئی چھوٹی سی کامیابی بھی ہوتی تو اس سے آپ کو اور آگے بڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی کامیابی تو اور آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جہاں تنقید انسان کو بسا اوقات پازیٹیولی لینے پر آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو یاد رکھنا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع ہے لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور جدھر اللہ تعالیٰ موڑے ادھر کو مڑتے چلے جاؤ، اور بے وقوف لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہاں لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا گیا ہے؟ سیقول السفہاء، ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، امیجن کریں آپ ایک اچھا کام کرنے لگے، کچھ لوگ آ کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے وقوف کہتے ہیں جو نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ کیوں؟ پیچھے ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ تو ان کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا نہیں کہ نیکی کا فائدہ کتنا ہے، ایک اچھے کام کا نتیجہ کیا فائدہ نکلے گا، وہ اتنا شعور ہی نہیں رکھتے۔ ان کو اپنے انجام کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے اچھے کام سے کسی کو روکا تو ہماری پکڑ کیسی سخت ہوگی۔
وہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کچھ نہیں کر رہے نیکی کا کام تو کوئی اور بھی نہ کرے. ہاں، بسا اوقات حسد کی وجہ سے روکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ نیکی کو ذرا امیجن کیجئے کہ نیکی ایک بہت خوبصورت چیز ہے، نیکی ایک بہت قیمتی چیز ہے، نیکی آپ کو ایک بہت بڑا آنر اور اعزاز دینے والی ہے. آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں ادھر نہیں جاؤ. اب وہ کون ہے جو روک رہا ہے اس آنر کو، اس خوبصورتی کو، اس بہترین چیز کو لینے سے؟ جو روک رہا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل عقل مند انسان ہے، عقل مند ہے ایسا شخص. یہ عقل مندی کی بات ہے کسی کو اچھی چیز لینے سے روک دینا. مثلاً اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کھانے لگے اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے، کیسا لگے گا؟ آپ کہتے ہیں تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجھے کھانے نہیں دیتے؟ تو بالکل اسی طرح نیکی کے کام کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ جن کو سفہا کہا گیا ہے وہ آگے آ کے ہمارے راستے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں بیمار ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے دیکھو کمزور ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے تمہارا مال چلا جائے گا، کوئی کہتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے بے وقوف، ہم بھی ساتھ بن جاتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر کیا کہا تھا؟ بہکایا تھا نا. تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ کیا کہ اٹھا کے پتھر پھینکا اس پہ. جاؤ یہاں سے، میرے رب کا حکم ہے، میں کیوں نہ مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کے اس کو پیچھے ہٹایا. نہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے تو کرنا ہے. لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے نا. ہمیں جو ذرا روکنے لگتا تھا ہم کہتے ہاں ٹھیک ہی کہتا ہوگا، واقعی بات تو صحیح لگتی ہے اس کی، چلو ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیں. اور بات کبھی نہیں آتی پھر. بسا اوقات لوگ اس لیے روکتے نا کہ ان کو فوری فائدہ نہیں نظر آتا. اگر وہ نیکی اپنی اصل شکل میں نظر آ جائے تو شاید کوئی نہ روکے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ غیب کا پردہ ڈال دیا نا، اس نیکی کے انجام پہ، اس کی جزا پہ، اس کے فائدے پہ، اس سے ملنے والے درجات، وہ ابھی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مشورہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا. روکنے والوں کو اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنے والا کرنے کیا جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھی چیز وہ ہے جو جلدی مل جائے ہم کو. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی اچھا ہے. اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. واقعی یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی بات، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی بات پڑھنا بے وقوفی ٹھہری؟ ان کی اپنی عقل کو کچھ ہو گیا ہے. کما، جیسا کہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی ولی اتم نعمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی. تو کما جیسا کہ، یعنی ایک اور نعمت، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، ما جو لم نہیں تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یعنی جو باتیں تم کو پتہ نہ تھی وہ اس نے تم کو سکھا دیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. تو گویا رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، ان کی تلاوت. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، تربیت کرتا ہے تمہاری. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی. الکتاب سے مراد
قرآن پاک، اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا زندگی گزارنے کا عملی طریقہ۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے بھی نہ تھے، یعنی دنیا بھر میں کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس سے لوگ یہ سب باتیں سیکھ سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اور خاص طور پر اہل عرب تو بالکل ہی لا علم لوگ تھے، ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علم کا دروازہ کھول دیا اور ایک ایسی قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا کہ جو اس سے پہلے علم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایک رسول بھیج دیا۔ اس رسول کا آنا ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہ نعمت ہم تک پہنچی۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے وہ کیا تھے۔ سب سے پہلا کام یتلو علیکم آیاتنا، آیات کی تلاوت۔ یہ کام اتنا اہم کیوں اور اس کا ایسا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو فرائض تھے یا جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر ہے یہاں پر، کہ لوگوں کی تربیت، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ نے جو کام کیے وہ یہ 4 کام تھے۔ اور ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کتاب کی تلاوت کا کام کیوں؟ کیا واقعی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات ملیں؟ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک ہے تعلیم۔ تلاوت کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا تلاوت کا حق ادا کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنا ہی دراصل اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ ہمیں بحیثیت ایک انسان ہی کے نہیں، بحیثیت ایک امت کے جینا ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں اپنی ذات کے حوالے سے ہیں اور کچھ ہماری ذمہ داریاں بحیثیت امت مسلمہ کے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام رسولوں سے لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ پہلے تو آپ کا اس بات پر ایگری کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی ہم امت وسط ہیں، اور اگر ہم امت وسط ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے یا کچھ بھی نہیں۔ تو پہلا سوال ہے میرا کہ کیا کوئی امت مسلمہ ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امت وسط۔ یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے، کہاں کے لفظ پڑھ رہی ہوں میں؟ قرآن پاک کے ہیں؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک امت مسلمہ بھیج، مانگی تھی نا؟ کیا یہ ایک فیکٹ ہے؟ یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، ہے نا؟ اچھا، پھر اسی امت کو کیا خطاب دیا گیا کہ وہ امت کیسی ہے؟ امت وسط۔ وسط کا کیا معنی ہے؟ بہترین۔ کیوں اس کو امت بہترین کہا گیا؟ کس لیے بہترین کا خطاب دیا گیا؟ معتدل اور پھر درمیانی، یعنی یہ ایک برج ہے کس کے اور کس کے درمیان؟
پہلے جیسے انبیاء کا کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے تھے، ایک ذریعہ ہوتے تھے، تو بالکل امت وسط اب ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ کے پیغام کو اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہے، بیچ میں ایک برج ہے. اور بہترین کب ہے؟ جب وہ اپنا یہ کام کرے گی. تو اگلی آیت پڑھنے سے پہلے آپ کا اس بات پر شرح صدر ہونا، دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ ہماری کوئی واقعی بحیثیت امت ایک ذمہ داری ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے. اگر یہ ذمہ داری ہماری نہیں تو پھر اور کس کی ہے؟ اس کا نام بتا دیجئے. کیا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے کہ بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے. آج کی آیت جو ہے اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے. امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبروں کی تھی. اور سب سے آخر میں کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آ کر اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا، کیا کام کیے، ان کا ذکر ہے اس آیت میں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جو کچھ لوگ نہیں جانتے ان کو وہ بتانا، جس چیز سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، جس چیز کو وہ بھولے ہوئے ہیں اس چیز کو انہیں یاد کرانا، جس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے انہیں وہ علم دلانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا. تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت، آیات پڑھ کر سنانا. آیات کیا چیز ہیں؟ یہ جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لائے تھے. یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے. دیکھیے نا آیات کو، یہ کس کی چیز ہے؟ ان کے تو الفاظ کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا اسکرپٹ اور اس کی شیپ، یہ لفظ میرے یا آپ کے یا کسی انسان کے بولے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کو تو چھو سکتے ہیں نا. اس کو تو نہیں دے سکتے، اس کی بات کو تو دیکھ سکتے ہیں. یہ آیات دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی باتیں ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیسے؟ پڑھ کر. یتلو، پڑھ کر. پڑھ کر کیوں؟ کلام پڑھا ہی جاتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی بات زبان سے کہنے کی بجائے لکھ کر کہنی پڑے تو کیسا ہوتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. پھر لکھی ہوئی بات پڑھنے میں زیادہ غلط فہمی اور غلطی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو سنی ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب کیسے پہنچائی؟ لکھ کر ملی تھی آپ کو یا پڑھ کر سنائی گئی؟ پڑھ کر سنائی گئی. جی ہاں، جبریل علیہ السلام نے آ کر پڑھ کر سنائی. کلام تھا نا، پڑھ کر سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا لکھ کر دیا کہ پڑھ کر سنایا؟ پڑھ کر سنایا. پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا، اور یہ پڑھا ہی جا رہا تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. بے شمار لوگ اس کے حافظ تھے کہ ایک جنگ میں کئی 100 لوگ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی پہلے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کی موجودگی میں تو پورا ایک کتاب کی شکل میں بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا.
الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، پتھر پہ لکھا ہوا، لکڑی پہ لکھا ہوا، ہڈی پہ لکھا ہوا، پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑے پہ لکھا ہوا. کتاب نہیں تھی یہ تو بعد میں کتاب بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں. ہم جب بولتے ہیں لفظ قرآن تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتی ہے؟ کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں دیکھا ہی نہیں اس کو. وہاں یہ نہیں تھا قرآن، وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی باتیں تھی جو مختلف چیزوں میں لکھی ہوئی تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے، اپنے اندر جذب کرتے تھے، یاد کرتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور بس کام چل رہا تھا. جب بہت سارے حافظ کٹھے شہید ہو گئے تو فکر پڑ گئی، اس طرح اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک دنیا میں رہے ہی نہ، کیونکہ قرآن والے نہ رہے تو یہ کتاب کیسے رہے گی. پھر ان کو خیال آیا، پھر انہوں نے کہا کہ لے آؤ سب اکٹھا کرو، اس کو لکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی. پہلے تو کافی عرصہ اس کا خیال ہی نہیں کسی کو آیا کہ اس کو کتاب بنا کے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کر سنوائی، پھر آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی، پھر آگے ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. قرآن سینوں میں تھا، زبانوں پر تھا، کانوں سے دل میں اترتا تھا. کتابوں میں بند کر کے یا کاغذوں پہ لکھ کے گلے میں نہیں لٹکا دیا جاتا تھا کہ ساری برکتیں اسی سے حاصل ہو جائیں گی جیسے ہم کر رہے ہیں. اچھا، اب پھر پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اچھا، پھر پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف اور اس کی جو حرکات ہیں ان کو صحیح طور پر پڑھا جائے. جہاں لمبا کرنا ہے لمبا کیا جائے، جیسے شد ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے، زیر کو زیر پڑھا جائے، زبر کو زبر پڑھا جائے، کھڑی زبر کو اس کے مطابق پڑھا جائے، یعنی اچھی طرح پڑھا جائے. اچھی طرح پڑھنے کے لیے جس میں خوبصورت پڑھنا بھی شامل ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تجوید. تجوید کا لفظی معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. جود الشیء کا مطلب ہوتا ہے حسنہ، کسی چیز کو اچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوبصورت بنانا. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جید. جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا کیا تم نے. تو اسی سے لفظ ہے تجوید. تو لفظی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہوں، اور پھر اس تلاوت کی کیفیت متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو، یعنی اس طریقے پر پڑھا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میری کتاب کو کیسے پڑھو. امت کا فریضہ ہے سب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب آپ نے اللہ کی بات بتائی تو اس کے لیے کیا کام کیے؟ 4 کام کیے. آج ہمیں بھی یہی 4 کام کرنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو پڑھ کے سنانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایسا ہی کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت
خود اپنی طرف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، کیا کہ رتل القرآن ترتیلا۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ترتیل کے معنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے، یعنی وقف کہاں کرنا ہے اس بات کا پتہ ہونا، اور حروف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا۔ تو گویا سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک ایک حرف کو اچھی طرح پڑھا جائے، اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، حلق کے یا زبان کے یا ہونٹوں کے جہاں جس حصے سے اس کو نکلنا چاہیے اپنے اصلی مخرج سے ان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے ساؤنڈ ایفیکٹ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آپ سا پڑھتے ہیں اور سا پڑھتے ہیں فرق ہے نا، اب آپ سین پڑھتے ہیں جب، تو اس سے آپ کی فیلنگ فرق ہوتی ہے نا، اسی طرح ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، تو ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب کسی حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے، قرآن پاک کے لانے والے فرشتے کو روح الامین کہا گیا ہے، تو اس روح کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے، اور روح پر اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح ساؤنڈز کے ساتھ، صحیح آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور یہ کلام ہے، یہ دلوں پر براہ راست جا کے اثر کرتا ہے۔ اچھی آوازوں کا اثر ہوتا ہے نا، گانوں کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ گانا بھی اور سننا بھی دونوں چیزیں پسند کی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کی کچھ ضرورت ہے نا، تو جب وہ اصلی خالص چیز سے پوری نہیں ہوتی تو نقلی چیزوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر ایک تڑپ، ایک پیاس، ایک طلب رکھی ہے کہ اچھی آوازیں اسے جا کے ایک پیس، ایک سلیس اور ایک کمفرٹ دیں، لیکن جب ہم اصل چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہم نکمی چیزوں سے خود کو بہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بول جو ہوتا ہے نا، وہ جادو کا اثر رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ سحر کا اثر رکھتی، انسان کی سوچ بدل دیتی۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، ان کو جب صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ایفیکٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، خاص سمجھ نہ بھی آتی ہو تب بھی یہ ہماری روح پہ، ہمارے شعور پہ، لاشعور پہ، احساسات پہ، جذبات پہ ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کرتے ہیں۔ اس لیے گانے کے ساتھ اچھل کود بچے بچے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا آواز کا اثر انسان کے عمل کے ساتھ ہے، تو تلاوت آیات محض تلاوت نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے، ہماری پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام بتائے گئے اس میں پہلا کام تلاوت آیات، لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ کہا جاتا ہے کہ گانا اور رونا ہر شخص کو آتا ہے، تو اگر ہر شخص کو آتا ہے تو پھر ہر شخص اپنی آواز کا استعمال کہاں کرے؟ زین القرآن، قرآن کو خوبصورت بنانے میں، اور اس کو سجاؤ، زینت دو۔ جیسے ہم مختلف دنیا کی چیزوں میں رنگ بھرتے رہتے ہیں نا، مختلف پینٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک کو بھی مختلف آوازیں خوبصورت رنگ بخشتی ہیں۔ قرآن تو ہے ہی خوبصورت، لیکن وہ زیادہ خوبصورت کب لگتا ہے؟ خوبصورت آواز سے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ پھر اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا
ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس شخص نے قرآن خوش الہانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو شخص یہ کوشش ہی نہ کرے، خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہی نہ، وہ ہم میں سے نہیں. تو امت وسط کا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ کس اسلام کی خدمت کرنے چلیں اگر آپ کو پہلا ہی کام نہیں آتا؟ جب اللہ کی کتاب ہی پڑھنی نہیں آئی تو کیا آیا ہم کو؟ اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، کبھی جان ہی نہیں ماری، محنت ہی نہیں کی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ کام تو قاری حضرات کا ہے، بس وہ کیا کریں، گویا ہم تو امت کا حصہ ہی نہیں. یہ حکم کس کے لیے؟ زینو، جمع کا صیغہ صرف قاریوں کے لیے، ہم سب کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امت وسط کی ذمہ داری پوری کریں، اگر واقعی آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھتے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو کچھ سے کچھ بنا کے اپنی مرضی سے پڑھ دیا تو اس کا تو مطلب ہی بدل گیا، اس کی تو تاثیر ہی بدل گئی. دیکھیں نا، جب لال رنگ کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے نا، نیلی کا کچھ اور ہوتا ہے، سبز کا کچھ اور ہوتا ہے. ہاں، تو جو لفظ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھا آپ نے، کچھ اور ہی پڑھ دیا، تو پھر اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہی ہوگا نا، وہ تو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ بآواز بلند خوش الہانی سے قرآن پڑھتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے، وہ ہمز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ پرندے سمٹ آتے تھے ان کی آواز پہ، پہاڑوں میں ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا اس تسبیح میں پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو گئے، ارد گرد کی سارے انوائرنمنٹ اس آواز کے ساتھ مسحور ہو جاتی تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر اچھی آواز سے پڑھیں. اور اس پر ایک بہت بڑا آنر ہے، کیا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو گے. تو اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہمیں بھی فرشتے آ کر یہی کہیں گے؟ اور اگر کہیں گے کہ ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اور اوپر چڑھتے جاؤ، کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا پڑھیں گے؟ جنت کا شوق ہی نہیں رہا نا ہمیں. تو جسے جنت کا شوق ہے اور جنت میں اونچی جگہ کا شوق ہے، بلند درجوں کا شوق ہے، پھر تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگانے کو تیار ہوگا. پھر یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کچھ اور دلائل بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کو اچھی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اور عربیت کے ساتھ پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، کیونکہ وہ عربی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی اچھی آواز میں صرف گانا مراد نہیں ہے، یہ اچھی طرح پڑھنے میں صرف خوبصورت آوازیں نکالنا نہیں ہے کہ آپ کسی گانے کی ٹون پہ اس کو لے آ کے پڑھیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو عربی لہجے پر بھی لانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے پھر کیا ضرورت ہے کہ حروف سے شروع کیا جائے، مخارج درست کیے جائیں، کیونکہ اگر الفاظ درست نہیں تو معنی بھی بدل جائیں گے. قاری اظہار احمد تھانوی فرماتے ہیں قرآن عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا ہر قسم کی عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا. اسی لب و لہجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا. چنانچہ تمام متواتر قراتیں تجوید کے ساتھ ہی منتقل ہوئیں. یعنی ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ جو قرات ہے
ان کی بھی سند ہے. یہ جو سٹائل سے پڑھا جاتا ہے نا، اس کو بھی اصل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک کیسے پڑھا جائے؟ جس طرح نازل کیا گیا. اور اس میں خصوصاً مد اور حروف کو الگ الگ کرنے کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. یعنی اس طرح نہیں کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا لفظ کب شروع اور کہاں ختم ہوا، کہ ایک دوسرے کے اندر ہی جمع کر دیا گیا اس کو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی قرات کا طریقہ پوچھا گیا. ان سے کیوں پوچھا گیا تھا؟ 10 سال آپ کے ساتھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے تھے. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پر رک جاتے تھے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے. تو حق کا تلاوت ہی کب ہوتا ہے؟ جب ہر لفظ کو اور ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو اور اہل فسق اور کبائر کے لہجے میں نہ پڑھو. اہل فسق یعنی گناہگار لوگوں کے جو گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لہجوں میں مت پڑھو قرآن کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ سیکھنے کے باوجود، کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بسا اوقات جسے کہتے ہیں نا زبان موٹی ہے، یا پوری طرح اس میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی، یا بچپن سے اب اتنا زیادہ ہم نے ایک اور طریقے پر پڑھا، اب بڑی عمر میں اتنا پختہ ہو گیا کہ دوبارہ سے نئے ٹریکس بنانا مشکل ہوا. تو کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر گناہگار نہیں. لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی بات اور ہے. حافظ ابو عمر دانی فرماتے ہیں کہ تجوید کے حصول یعنی تجوید حاصل کرنے اور سیکھنے اور اس کے چھوڑنے میں انسان کے اپنے منہ اور زبان سے محنت کرنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں. یعنی جب تک ہم اپنا منہ اور اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تجوید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم پڑھتے وقت اپنی شکل پہ یا اپنے جسم پہ کوئی خاص قسم کے اثرات پیدا کریں. اس لیے تجوید والی تلاوت جو ہے وہ تو بہت عمدہ، شیریں، لطیف تلاوت کا نام ہے. اس میں خشوع و خضوع قائم رہنا چاہیے. اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے یا تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کچھ امور سے بچنے کی کوشش بھی کریں. مثلا پڑھتے وقت پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یعنی پڑھتے وقت ماتھے پہ بل نہ ہو کہ آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ماتھے پہ بل ہیں. پھر اسی طرح جلدی جلدی پلکیں نہ گرائیں، یعنی شکل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہ دکھائیں کہ آپ اب نارمل لگنے لگیں یا ان نیچرل قسم کی حرکتیں کریں. کیا نہیں کرنا؟ پیشانی پہ بل نہیں آنے دینے قرآن پڑھتے وقت. یعنی جس طرح آواز کو خوبصورت بنانا چاہیے، الفاظ کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی چہرے کو بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے. زور زور سے آنکھیں نہ بند کریں، اسی طرح ناک نہیں پھلائیں، منہ ٹیڑھا نہیں کریں، گرجدار اور راشہ دار آواز نہیں نکالیں کہ آپ کی آواز کانپنا شروع ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ حسن تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں یا انعامی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تلاوت کے، تو اس میں اس قدر جوش میں آ جاتے ہیں کہ آواز بھرا جاتی ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے.
اسی طرح منہ کو گہرا کر کے گلے سے زور زور سے آواز نکالنا یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح گنگنی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے. گنگنی آواز کیسی ہوتی؟ ناک میں پڑھنا. جیسے گا گا کے نہیں پڑھتے بعض لوگ، ناک میں پڑھتے ہیں. اچھا جناب، پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا کے بعد دوسرا کام، ایک تو ہے تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے؟ تعلیم کتاب. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کی تعلیم دینی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو اور پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کی تعلیم دی جائے. تعلیم دینے میں کیا کیا ضروری ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. علم یعلم تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ سکھانا اس طرح کہ وہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلیم میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تعلیم میں اس کے معنی کی تعلیم ہے، اس کے مفہوم کی تعلیم ہے، اس کی آیات میں غور و فکر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کی تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی؟ تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. یہ چار عناصر ہوں تو تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے. کون کون سا؟ استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. استاد تو سکھانے والا ہے. کوئی بھی چیز صرف کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، خود سے خود نہیں سیکھی جا سکتی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آئیں قرآن پاک سیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تفسیریں ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے. ڈاکٹر بننے کے لیے استاد چاہیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے، درزی بننے کے لیے استاد چاہیے، کھانا پکانے کے لیے کورس کرنے کی ضرورت ہے. صرف اماں کا سکھایا ہوا کافی نہیں، قرآن خود ہی پڑھ لیں گے. یہ بھی کوئی کسی سے پڑھنے کی چیز ہے. تو استاد چاہیے، پھر پڑھنے والے چاہیے نا، شاگرد. اور ان دونوں کا باہم رابطہ، ایک تعلق. اور پھر کتاب چاہیے، کتاب تو موجود ہے. پھر کیا چاہیے؟ ایک ماحول چاہیے. جب تک کسی بھی چیز کا ایک ماحول نہیں ہوتا تو آپ نہیں پڑھ سکتے. پرائیویٹ پڑھنے اور اسکول میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی کوئی روٹین نہیں بنتی. جب آپ ایک ماحول میں سیکھتے ہیں تو صرف استاد سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، اپنے ساتھ والوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک پورے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ماحول میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ آتی ہے، بیٹھنے کی پوزیشن آتی ہے، یہ ہمارے در و دیوار آتے ہیں. پورا ایک ماحول، یعنی ماحول کی صفائی ستھرائی، ماحول کے اثرات، وہ سب ہم پر پڑتے ہیں. یہ سب تعلیم کے ضروری اجزاء ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو اس طرح سکھائے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. باب تفعیل سے ہے یہ تعلیم. اس باب کی ایک خصوصیت ہے گریجولی اینڈ سلولی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. سیکھنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھانے کا عمل ہوتا ہے. اگر سیکھنے کے عمل کو کھانے کے عمل سے آپ تشبیہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ کھاتے ہیں، مثلا آپ کو کھانے کے علاوہ پینا ہوتا ہے، تو جب آپ پیتے ہیں تو آپ کیسے پیتے ہیں؟ ایک دم گلاس کو اندر انڈیل لیتے ہیں؟
ایک پلیٹ چاول ہے، سب ایک دم اندر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، پھینک لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لقمہ لیتے ہیں نا، چائے ایک ایک سپ پیتے ہیں، پانی ایک ایک گھونٹ لیتے ہیں. اور جو اچانک اکٹھا ہی کچھ اندر اتار لیا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جزو بدن نہیں بنتا، وہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ کو پیاس لگے اور تیز ایک دو گلاس پانی پی لے تو ہو سکتا ہے آپ کو سکنس ہو جائے، باہر آ جائے سارا، معدہ قبول ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش چاہیے ہوتی ہے. اس معاملے میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہ قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، 23 سال میں یہ کتاب سکھائی تھی. ہمارے پاس تو 23 سال ہے ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور فارغ ہوں. ابھی تو صرف ایک سپارہ ہوا ہے، کب ختم ہوگا؟ تو اس کے لیے حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہمیں اس کتاب کی تعلیم دینا ہوگی اور زندگی بھر کے لیے اسے ایک مشن بنانا ہوگا. تھوڑا 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 دنیا کے اور کام بھی کریں، لیکن ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی سکھاتے جائیں. خواہ کسی ایک کو ہی کیوں نہ سکھائیں، ضروری نہیں کہ 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں. آپ ایک چراغ جلائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی روشنی سے پورا ماحول روشن ہو جائے. پھر صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ حکمت کیا ہوتی؟ ڈیسیژن میکنگ پاور، کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن، سچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت، کس وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ کس حکم پر کس وقت کس انداز میں عمل کرنا ہے. بہت سے لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ طریقہ پتہ نہیں چلتا کہ اس علم پہ عمل کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا اور کب کرنا ہے. اس کی کمی بیشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھایا اس پر عمل کر کے دکھایا بھی اور لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس ساری حکمت اور طریقے کا نام جو ہے وہ سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر اگلا کام وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ، تربیت. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، نشو نما دینا. نمبر 1 یہ کہ جو بھی غلط عادات ہیں ان کو آہستہ آہستہ باہر نکال دینا اور اچھی عادات کو پیدا کرنا. چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام شاگرد ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر جو خراب عادتیں تھیں تو ان کو آپ نے ان کی زندگی سے نکال دیا اور ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اچھی عادتوں کے ساتھ. یاد رکھیے برائی کو چھڑانے کے لیے بھلائی لانا ضروری ہے، ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے چیزوں کو تو تزکیہ کا عمل نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک زمین ہوتی، اگر آپ اس پر کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں نا، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں. جو نکلتی جاتی ہے تو آپ اس کو خالی تو نہیں چھوڑ دیتے. اگر آپ خالی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر دوبارہ اس پہ ویسی جھاڑ آ جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالتے جاتے ہیں اور ایک کسان کی طرح دوبارہ اچھی چیزیں اس میں اگاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، پس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو،
تم سب بے راہ ہو مگر جس کو میں سیدھی راہ پہ چلاؤں، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع دو۔ اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں بڑھے گا۔ اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں پورے پورے دوں گا، بس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فائدے کی اصل چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ اچھے اعمال انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ زمین صاف ہوتی ہے تو تب اس پہ اچھے درخت لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے بچ نہیں سکتا، اور جو بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ اس کے کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے برائیاں ڈھونڈ کے ان کا نقصان جان کے ان کو باہر نکالنا ہے۔ مثلا جھوٹ کی اگر عادت ہے یا چوری کی ہے یا کسی بھی اور غلط کام کی ہے تو پہلے اس کو پہچاننا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کا نقصان کتنا ہے، پھر اس کو باہر نکال دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اپنے سے اس کو دور نہیں کرے گا، نہ تو اس کو سینے سے لگا کے رکھے گا، حالانکہ وہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور جو نیکی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ برائیوں کا نقصان پتہ چلے اور ان کو نکال دیا جائے، نیکیوں کا فائدہ پتہ ہو اور ان کو اندر لایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح تو چوتھا کام امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم صرف علم ہی حاصل نہیں کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، اور اسی طرح صرف سکھائیں ہی نہیں آگے بلکہ اس بات پہ محنت کریں کہ لوگوں کے اخلاق سنوریں۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا عکس ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم اسوہ حسنہ پر عمل نہ کریں اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، اصابہ صاد واو بے اس کا روٹ ہے، تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا۔ یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو کسی مشکل کا پہنچنا۔ صائب درست کو بھی کہتے ہیں نا، صائب الرائے۔ مصیبتن، مصیبت، اس کا روٹ بھی وہی ہے جو اصابت ہم کا ہے، ہر ناگوار حادثے اور ناخوشگوار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت بھی ایسے ہی آ کے لگتی ہے نا جیسے تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے، جس کو پہنچنی ہوتی وہیں آتی ہے، دوسرے کو نہیں جاتی۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلواتن، نوازشیں ہیں، شاباشیں ہیں، رحمتیں ہیں،
صلوات ان کا روٹ وہی ہے جو صلات کا ہے، صاد لام واو اس کا روٹ ہے. اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کے معنی میں ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نشو نما دینا، بڑھانا. یہ صلوات صلات کی جمع ہے، کسی چیز کی طرف بڑھنا. تو نماز خود اللہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے، اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے صلوات ہوں تو کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف بڑھ رہا ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شعائر اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر جو ہے یہ شعیرت ان کی جمع ہے، نشانی. ایسی علامات جنہیں دینی لحاظ سے حرمت کا مقام حاصل ہو، جو حقیقت کا احساس دلانے والی ہو. ایسی علامات جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دیں. ادب کی چیزیں، مقامات، علامات. تو شاعر اللہ کیا ہوا؟ وہ علامات جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. تو یہاں صفا مروہ کو کہا گیا شاعر. اس کے علاوہ آذان، مسجد. شعیرہ کا روٹ آپ دیکھیے کیا ہے، شین این رے، شار. شار کس کو کہتے ہیں؟ بال کو. تو شعور کیا ہے؟ انسان کی سمجھ جو بال جیسی باریک ہو، یعنی بہت باریک سمجھ. تو اس سے شعور کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے شاعر کے ساتھ. وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ چیزیں جو انسان کے اندر کسی خاص چیز کا شعور پیدا کریں، احساس پیدا کریں. اور شاعر اللہ جب یہ بن گئی تو مراد یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کا احترام پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے. فمن حج البیت تو جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا. ومن تطوع اور جو خوشی سے کرے گا، خیرن نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیم علم والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کی ہم نے، من البینات روشن نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. تو لعنت کا روٹ ہے لام عین نون. کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا، دھتکار دینا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی انسان پر لعنت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رحمت اور توفیق سے دور ہو گیا. اور آخرت میں لعنت کا کیا مطلب ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہو گیا. تفسیر: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کون ہیں یہ صابرین؟ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو ہم بھی دنیا میں بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم بھی واپس جانے والے. سب اللہ ہی کا دیا ہے، اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ ہمیں خود بھی تو جانا ہے. تو بندہ مومن کسی چیز کے جانے کے موقع پر اپنے واپس جانے کو یاد کر لیتا ہے
تو اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان بھول جاتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور جب بھی اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو. یعنی انا للہ پڑھنا صرف اسی وقت نہیں جب مصیبت آئے، بلکہ جب کبھی بعد میں بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لینا چاہیے، تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلے دن پڑھنے پر ملا تھا. تو یہی صبر کی عملی صورت ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے نوازشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں، حساب سے پہلے ہی یہ جنت میں جائیں گے. یہ سنتے ہی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کدھر چلے، یہ کہیں گے جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا، وہ کہیں گے جی ہاں ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا، یہ جواب دیں گے ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے رکنے پر صبر کرتے رہے، یعنی گناہوں سے رکنے پہ صبر کرتے رہے. پس کہا جائے گا جاؤ جنت میں، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. تو یہ خوشخبری ہوگی ان کے لیے کہاں، آخرت میں، کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا. اب دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ انسان اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دے، حال دہائی مچائے اور جو منہ میں آئے بولتا چلا جائے اور شور مچائے. ایسا کرنے سے کبھی مصیبت کم ہوئی؟ آپ جتنا مرضی چیخ چلا لیں مصیبت تو نہیں کم ہوگی. اور ایک یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ باوقار انداز میں آپ اس کو برداشت کریں اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ اسے دور نہ کرو اور سہتے ہی رہو، لیکن باوقار انداز میں. مگر عموماً مصیبت کے آنے پر ہم اسے بھول جاتے ہیں اور بسا اوقات چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، شور مچا کے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. اور ایسا کرنے سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے انسان کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بشارت جو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بھی چلی جائے گی. اور مصیبت جب تک رہنی ہے اس نے رہنا ہے، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ لیکن اس کے برعکس جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، ان پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مصیبت پر صبر کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ ہدایت سے. کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہ اس کا رویہ دیکھو جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ اچھے وقت میں تو سب خوش اخلاقی برتتے ہیں، اچھے وقت میں تو سب اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پھر کوئی اچھا نظر آئے تو وہ دراصل اچھا ہونا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. قریب کی مثال دی گئی کیونکہ پیچھے خانہ کعبہ کی تبدیلی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر ہے، امت مسلمہ کا کردار ہے، اور امت مسلمہ کو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہے. پھر صبر کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی. صفا مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے اور تھوڑا سا جو پانی اور کھجور ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ابھی بہت چھوٹے تھے. مکہ کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، پانی ختم ہوا تو آس پاس کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی. تو پیاس کی وجہ سے رونے لگے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی پہ چڑھ گئی.
اوپر چڑھ کے آس پاس دیکھا، دائیں بائیں کہیں کوئی پانی نظر نہ آیا. نیچے اتری اور دوڑتے دوڑتے دوسری طرف دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. وہاں چڑھ کے دیکھا دائیں بائیں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی جاندار نہیں، خالی صحرا ہے. پھر پریشان حال ماں نیچے اتری اور دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرح جب 7ویں دفعہ مکمل ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پاؤں رگڑ رہے تھے تو انہی پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آیا. اسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی اور پانی چونکہ بہنے لگا تو کہنے لگی زم زم رک جا رک جا، کیونکہ بہہ کے چلا گیا کہیں تو ختم ہو جائے گا، رک جا. تو اس پر وہ پانی رک گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ وہ پانی بھی آج تک ٹھہرا ہوا ہے اور وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی سب حج پہ جانے والوں کے لیے اس کعبے کا طواف کرنے کے بعد عمرے اور حج کا ایک اہم ترین حصہ بنا دیا گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، مشکل کے آنے پہ صبر کرتا ہے اور مشکل کے ازالے کے لیے کوشش تو کرتا ہے مگر اللہ سے شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان میں بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور ان کے اس عمل کو اتنا محبوب قرار دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی اس گھر میں کوئی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کی سنت میں صفا اور مروہ کا طواف کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر گھر بنایا تھا اللہ کا، ان قدموں کے نشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا اور ایک نشانی بنا دیا. حضرت ہاجرہ جن پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی تو ان کو بھی ایک سنت بنا دیا. حضرت اسماعیل جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی چشمہ نکال دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشر الصابرین کا مطلب کیا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تم میری خاطر قربانی کر کے تو دیکھو، صبر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میں تمہیں دنیا میں بھی کیسی عظمت دیتا ہوں، دنیا میں بھی کتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں. اور پھر اسی پانی کے اوپر پرندے آئے اور ان پرندوں کو دیکھ کر قافلے آئے اور پھر اس طرح یہ گھر آباد ہوا. وہ گھر پھر مثابۃ للناس بن گیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، وہ اللہ کی یاد دلانے والی علامتیں بن گئیں. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ، وہ چیز، وہ علامت جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، شعور پیدا کرتی ہیں نا، ہمارے اندر احساس جگاتی ہیں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہمیں احترام کرنے کو کہا. حالانکہ کیا تھا ان پہاڑیوں میں؟ تو پہاڑیاں ہی تھیں، ایک عورت ان پہ چڑھ کے دوڑی تھی. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قربانی ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. دین کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، جس طرح حضرت ہاجرہ نے قربانی کی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑی، شوہر کو چھوڑا اور ایک بیابان میں رہنا گوارا کیا جہاں نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ خیمہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا. تو ان ماں بیٹے سے اس گھر کی آبادی ہونی تھی. تو عورت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو پیچھے چھوڑ جاتے اور باپ بیٹا خود جا کے وہاں بس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ بھی تو ڈالنا تھا، کیونکہ امت میں عورت بھی شامل ہے. امت کی خوشحالی اور ترقی اور دین کے کام کو پھیلانے میں عورت کا بھی ایک کردار ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت، تو جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اسے ان دونوں کا طواف کرنا چاہیے. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا. صفا اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے. صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کا بت تھا، اور اہل مدینہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے. اب جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کو حج کرنے کا خیال آیا
تو پھر ان کے اندر جھجک تھی کہ ہم تو پہلے ان پہاڑیوں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو کہیں اب اگر ہم صحیح کریں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس رواج میں کچھ فرق آئے. اور کچھ مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جاہلیت کی رسم ہے کہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو کیا اب وہاں جانا جائز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ مشرکین کی یادگار نہیں ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، اس لیے حج اور عمرے کے موقع پر ان کا طواف ضروری ہے. ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف وہ نہیں جو کسی آزمائش کے موقع پر صبر ہی کی صورت میں ہو، بلکہ جب کوئی مشکل حالات نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اپنے دل کی خوشی سے کوئی بھی جو کام کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بہت قدر فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بھی ہیں کہ میرے کس بندے نے کہاں، کس مقام پر، کس قسم کی کون سی نیکی کی ہے. یعنی بندے کی نیکی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یہاں بنی اسرائیل کے طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خیر اور بھلائی کی باتیں پھیلانے کی بجائے ان کو ایک مخصوص مذہبی طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور باقی دنیا کو تو دور کی بات، اپنے بھی تمام تر لوگوں کو وہ خیر و حق کی بات نہیں بتاتے تھے. تو کیا ہوا کہ لوگوں کو جب خدا کی بات نہیں پتا چلی، جہالت عام ہوئی، تو بہت سی گمراہی پھیلی، بہت فساد ہوا. اس پر ان کے علماء نے نہ صرف یہ کہ نہ کوئی اصلاح کی کوشش کی، بلکہ اپنی مقبولیت عوام میں برقرار رکھنے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے، اپنی عزت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے وہ کیا کرتے؟ نمبر ایک، اس علم کو صرف اپنے دائرے تک رکھتے، کیونکہ اگر عوام میں پھیل جائے تو پھر تو عالم اور عوام ان کے درمیان فرق کم ہو جائے گا نا. نمبر دو یہ کہ شروع میں اگر کسی برائی سے کچھ منع بھی کرتے تو آہستہ آہستہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے، برائیوں کو دیکھتے اور اس پر انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی. اور نمبر تین یہ کہ پھر وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق انہی برائیوں کو فتووں کی شکل میں جائز بھی قرار دیتے تاکہ لوگوں سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں. تو اس حرکت سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا کام کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیکیوں کو عام کرنا، خیر و بھلائی کو لوگوں تک پہنچانا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ ساری انسانیت تک حق کا پیغام لے جاؤ. بنی اسرائیل نے تو یہ پیغام بس اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اسے سب تک پہنچانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو چھپائیں، اور خاص طور پر اس لیے چھپائیں کہ اگر لوگوں میں زیادہ پھیل گیا تو پھر ہماری وہ شان نہ رہے گی، ہماری اتنی ضرورت نہ رہے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت لوگ جاہل ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹے مسئلے پوچھنے کے لیے بےچارے محتاج ہوتے ہیں علماء کے. تو جب علماء ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تو پھر کم لوگ ان کی طرف آئیں گے نا. تو اس ڈر سے کہ پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہی نہیں تھے. تو اس پر انہیں وارننگ دی جا رہی، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا کے رکھتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو بھی ہم نے نازل کیا ہے روشن دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. یعنی یہ قرآن پاک کی آیات، احکامات، ہدایت کی باتیں، یہ روشن دلائل، یہ زمین و آسمان
اور کائنات کی نشانیاں اور ان کا ذکر قرآن میں کس کے لیے ہے؟ بیناہ للناس، بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. لیکن ان کا خیال کیا تھا؟ نہیں، یہ الناس عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس چند مخصوص لوگوں کے لیے، یہ تو صرف علماء کے لیے. ہر شخص نہیں کتاب پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہے، یہ صرف علماء پڑھا کریں. تو جو لوگ بھی یہ کام کریں کہ علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ الٹا چھپائیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللائنون، اور سارے لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے. یہ سارے کون ہیں؟ اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں اور زمین پہ چلنے والے سارے جانور. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان اور ملائکہ، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، پرندے ہوا میں، چیونٹیاں زمین میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے حدیث؟ کہ جو شخص لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان بھی، زمین بھی، ہوا کے پرندے بھی، پانی کی مچھلیاں بھی، زمین کی چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتی ہیں. کون سی دعا خاص طور پہ؟ مغفرت کی دعا، کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ لوگوں کو بھلا کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو علم رکھتا ہو پھر وہ لوگوں کو نہ بتائے اور لوگوں سے چھپائے کہ کہیں یہ کسی ڈیزائن کی طرح عام نہ ہو جائے، پھر ہماری اس پہ اجارہ داری نہیں رہے گی، پھر ہماری قدر گھٹ جائے گی، پھر تو سب لوگوں کو حق پتہ چل جائے گا اور ہماری غلط بیانی ظاہر ہو جائے گی. تو پھر اس پر دعاؤں کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا، نہیں بتایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا، میں نہ یہ علم کسی کو سکھاتا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا، محنت کا کام ہوتا ہے. ایک تو یہی آیت، اور دوسری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یہ چوتھے پارے کے 10ویں رکوع میں آیت آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بات ہمارے پاس علم کی ہو اور اگر ہم اسے اپنے پاس ہی لے کے ختم ہو جائیں تو ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے. کسی کو سکھانے کی بات جہاں بہت اہم ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ سکھاتے ہوئے حکمت اور لوگوں کا مینٹل لیول اور ان کی ذہنی صلاحیت کو بھی سامنے رکھا جائے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. یعنی ہر شخص کو ہر بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ہر شخص کو اتنی بات بتاؤ جس کو وہ جذب کر سکے. تو ایک عام شخص ہے، بچہ ہے چھوٹا، یا ایک سیدھا سادہ بدھو انسان ہے، اس کو بات سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، آپ اس کے سامنے بڑی بڑی فلسفے بیان کرنے لگے تو وہ الٹا پریشان ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو اتنا ہی سکھاؤ جتنا ان کی عقل برداشت کر سکے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں، یعنی ناسمجھی کی بنا پہ اس سے انکار ہی نہ کر دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کرو گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس کے اہل ہوں، یعنی جو سمجھ سکتے ہیں ان تک تو پورا پہنچاؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو، کیونکہ اس صورت میں حکمت پر ظلم ہوگا. یعنی ناقدر انسان کو یا نااہل انسان کو وہ چیز نہ دو جو وہ نہیں سنبھال سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت اعتدال ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم اس بات کے خوف سے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کیوں چھپائی، تو ہم ہر ایک کو ہر چیز سکھانے بیٹھ جاتے ہیں اور وقت سے پہلے بتانے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے اور شر پھیلتا ہے. پھر یہاں پر مراد اس سے کیا ہے، پھر نتیجہ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے، کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں، ہدایت کی باتیں جو اللہ نے لوگوں کے لیے ہی کتاب میں بیان کی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اور اس کے لیے احسن طریقے سے اور لوگوں کی علمی یا ذہنی سطح کے مطابق ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینی چاہیے. قرآن پاک کی تعلیم کے بھی کئی لیول ہیں. ایک تو یہ کہ محض ترجمہ بتا دیا جائے ہلکا پھلکا، چند باتیں اس میں سے بتا دی جائیں. ایک یہ کہ اس کی تعلیم دی جائے. پھر ایک یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے. پھر اس کے اندر احکامات کو مزید سمجھا جائے. تو ایک ہوتا ہے عوام کا لیول اور ایک ہوتا ہے خواص کا لیول. تو عوام کے لیول پر جو باتیں عوام سمجھتے ہیں اس طریقے سے انہیں پہنچانا بھی فرض ہے. اگر کوئی نہیں پہنچائے گا، جو جانتا ہے وہ آگے نہیں پہنچائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، وہ اللہ کی رحمت نہیں پائے گا. اس کے برعکس کیا ہوگا، اس پہ لعنت ہوگی اور سارے لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.